یہ چلتے ہیں لاہور، جہاں پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سے اینٹ بجائی ہے، وہ 4 ہفتوں میں معیشت کو ٹھیک کرنے کا حساب مانگنے لگ جائیں، ان کو حساب دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ حساب عمران نیازی صاحب اور ان کے نالائق وزیروں نے دینا ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر گیس کا بحران کیوں پیدا کیا، انہوں نے پاکستان کے اندر معاشی ابتری کیوں کی۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ میں گوادر گیا اور گوادر میں مجھے جا کر یہ معلوم ہوا کہ 4 سالوں سے گوادر پورٹ میں ڈریجنگ کی پرپوزلز پڑی تھیں، وہاں کی بندرگاہ کی صفائی کی پرپوزل تھی، حکومت نے اس کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے۔ آج گوادر بندرگاہ کی جو گہرائی ہے وہ صرف 11 میٹر رہ گئی ہے اور اس کے اندر کوئی بڑا جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب لانچیں آ رہی ہیں گوادر بندرگاہ کے اندر، تو کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے؟ سی پیک منصوبے کی جو مین گزرگاہ تھی وہ گوادر بندرگاہ تھی، تو گوادر بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کی ڈریجنگ نہ کر کے 4 سال مسلسل حکومت سے فنڈز مانگے جاتے رہے اور حکومت نے فنڈ جاری نہیں کیے۔ گیس کا بحران پیدا کیا گیا، اس کے علاوہ معاشی ابتری سب کے سامنے ہے۔ 4 سال سے گوادر میں پورٹ پر صفائی کو بھی روک دیا گیا، فنڈز وفاقی حکومت نے جاری ہی نہیں کیے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا، جو کہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہ بے یقینی پھیلانے کی کوشش 4 سال کا تسلسل ہے اور اب 4 ہفتے میں حساب مانگا جا رہا ہے۔ گیس کا بحران پیدا کیا گیا، اس کے علاوہ پچھلی حکومت معاشی ابتری بھی سب کے سامنے ہے۔ 4 سال سے گوادر میں پورٹ پر صفائی کو بھی روک دیا گیا، فنڈز ہی نہیں جاری کیے گئے وفاقی حکومت کی جانب سے، جو کہ اب دوسروں سے حساب مانگ رہے ہیں۔ بے یقینی پھیلانے کی کوشش 4 سال کا تسلسل ہے، ایسا کہنا ہے احسن اقبال کا، جو کہ اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں بنیں گے۔ ترقیاتی بجٹ جو 900 ارب روپے کا تھا، ہمیں کتنے میں ورثے میں ملا ہے؟ 480 ارب روپے میں۔ 50% ترقیاتی بجٹ کاٹ گئے ہیں۔ پاکستان کا ہر ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ اب ایک سک پروجیکٹ بن چکا ہے۔ یہ وہ تباہی ہیں جس کے لیے عمران نیازی کو جواب دینا ہے، اور لوگوں کے سامنے جا کے نیا پاکستان کا فلم ختم ہوئی ہے تو اب ایک بدنی آزادی پاکستان کی فلم شروع کر دی ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ ملک جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ملک جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی خود مختاری پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ 28 مئی آنے والی ہے، وہ قوم کو یہ سبق سکھائے گی اور یاد دلائے گی کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو پوری دنیا کا دباؤ لے کر اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عمران نیازی ہمارے نوجوانوں کو نفسیاتی غلام بنا رہا ہے، یہ بتا کے کہ پاکستان غلام قوم ہے۔ پاکستان غلام قوم نہیں ہے، پاکستان آزاد قوم ہے۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، کوئی ہم پہ میلی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا۔ عمران نیازی پاکستان کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں کچھ اسلامی ممالک کے دورے پر بھی گئے ہیں، کوئی امداد کی کوئی باتیں کیے گئے ہیں، کچھ بتائیں، کیونکہ ڈالر تو رک نہیں رہا اور یہ حالات رہے تو سری لنکا والا حال ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ حکومت جب سے آئی ہے ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ڈالر روکنے کے لیے ہم یہ دیکھیں۔ اس وقت جو ڈالر کی صورتحال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک حد تک تعلق بے یقینی جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور ہمارا جو ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ حکومت IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر گئی ہے جو عوام دشمن بھی ہے، جو غریب دشمن بھی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت کے دستخط ہیں، اور IMF یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کس کی ہے، وہ حکومت پاکستان کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک ایسے معاہدے کے ہوتے ہوئے کہ جو عوام کے خلاف تھا، کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کر سکیں۔ اسی لیے ہماری IMF سے جو مذاکرات ہیں ان میں طول آ رہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑنے دیں، اور جب بھی IMF کے ساتھ پھر حتمی معاہدہ ہو جائے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالی
आप देखेंगे कि मईशत के अंदर इस्तेकाम आएगा। थैंक यू। बस काफी हो गया। मैं एक बात कहूँगा, लाहौर में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 साल से गवादर में पोर्ट पर सफाई नहीं की गई और विफाक की जानिब से उस वक्त फंड्स ही जारी नहीं किए गए। नया पाकिस्तान की फिल्म खत्म हुई है तो आजादी की फिल्म शुरू की जा रही है। हम एटमी ताकत हैं, कोई हमारी आजादी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।